السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو ہنا ست ناولز۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈس، جس نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا پلیز اسے جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا، تاکہ جو میں آج نیا ناول شروع کرنے جا رہی ہوں اس کی ہر نئی قسط کی نوٹیفیکیشن آپ تک موصول ہوتی رہے اور آپ جلدی سے پڑھ کر مجھے اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیے۔ آپ کی رائے کی منتظر آپ کی رائٹر ہنا سر۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے آج کے نئے ناول کی طرف، جس کی پہلی قسط ہے۔ ناول کا نام ہے دل نے تم کو چن لیا ہے۔ یہ وٹا سٹا بیس ایک ریئل کہانی ہے میری جاننے والی کی، ایج ڈفرینس بیسڈ ہے، چائلڈہڈ میرج بیسڈ ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ سٹوری بہت اچھی لگے گی، تو اپنا ساتھ بنائے رکھیے گا، ہر قسط میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آئیے بنا وقت ضائع کیے چلتے ہیں آج کی قسط کی جانب۔ صبح کا اجالا چہار سو اپنے پنکھ پھیلا چکا تھا۔ صبح کی تر و تازہ ہوا سے کھڑکی میں لگے ریشمی پردے اڑ اڑ کر صبح کی آمد کی خبر دے رہے تھے۔ ملکہ نے اپنی نیند سے بوجھل آنکھیں کھولیں اور دیوار گیر کلاک پر نظر ڈالی، جہاں صبح کے 7 بج رہے تھے۔ اس کی نظر اپنے قریب محو استراحت سلسبیل پر پڑی، جو شاید فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے اٹھا ہوگا، تب ہی شاور لے چکا تھا اور نماز ادا کرنے کے بعد سو چکا تھا۔ ملکہ کو اس کے نم بالوں میں سے شیمپو کی بھینی بھینی مہک اپنی سانسوں میں گھلتی ہوئی محسوس ہوئی، تو اس نے سلسبیل کے نم بالوں میں اپنی انگلیاں پھنسائے اسے نظروں کے حصار میں لیا۔ سلسبیل کے قرب سے پھوٹتی باڈی واش کی مہک ملکہ کو اپنی سانسوں میں گھلتی ہوئی محسوس ہوئی، تو اس نے پورے حق سے اپنا سر اس کے چوڑے سینے پر رکھ دیا، مگر نظریں اٹھا کر سلسبیل کے خوبرو چہرے کے ایک ایک نقش کو ازبر کر رہی تھی۔ وہ تکیے پہ سر رکھے محو استراحت یونانی دیوتاؤں سا حسن رکھنے والا دلکش شہزادہ اس کا نصیب بن گیا تھا۔ وہ اپنے مقدر پر جتنا رشک کرتی کم تھا۔ سلسبیل کو اپنے قریب گرم سانسیں محسوس ہوئیں تو آنکھیں کھول کر دیکھا۔ اس نے اپنی جگہ سے اٹھنا چاہا مگر ناکام رہا۔ اس نے ٹھٹک کر دیکھا، ملکہ اس کے سینے پر سر رکھے لیٹی ہوئی تھی، اسے ہی نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھی۔ اس سے پہلے کہ سلسبیل وہاں سے اٹھتا، ملکہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے وہاں سے اٹھنے سے روک دیا۔ کیوں بے رخی دکھا کر میرا دل توڑنے کے لیے کیا سزا دی جائے؟ سراسر الزام ہے یہ، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ تڑپ کر رہ گیا اس کے الزام پہ۔ دل تو توڑا ہے نا تم نے؟ سلسبیل یوں بستر پر تنہا چھوڑ کر جا رہے ہو؟ ملکہ نے لہجے میں خفگی سموئے شکوہ کناں نگاہوں سے اسے دیکھتے دھیمی آواز میں بولی، ساری رات اس بستر پہ آپ کے ساتھ ہی تھا؟ ان 2 سالوں میں ایسی کون سی رات گزری ہے جب آپ کے ساتھ نہیں تھا؟ وہ پلٹ کر سوال داغ گیا۔ وہ میرا حق تھا جو تم نے دیا، اور تمہارا فرض۔ وہ اسے سرشاری سے اپنی آنکھوں میں جذب کر رہی تھی، اس کی بات کو نظر انداز کر گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر اس کے قریب آتی، سلسبیل وارڈروب سے کپڑے نکال کر باتھ روم میں بند ہو گیا۔ تقریباً 10-15 منٹ بعد وہ فریش ہو کر باہر آیا۔ وہ اتنے میں بستر سے اٹھی اور لائٹ پنک کلر کی ریشمی نائٹ گاؤن کی ڈوریاں باندھتے ہوئے اس کے اکف میں آئی۔ وہ مدھم سا مسکراتی آئینے کے سامنے کھڑے سلسبیل کو دیکھ رہی تھی، جو اپنے بالوں کو برش کی مدد سے سیٹ کرتا اب وہ خود پہ پرفیوم چھڑک رہا تھا۔ اس نے بیڈ کی جانب قدم بڑھائے۔ آج میری ایک امپورٹنٹ کلاس ہے، اسے مس نہیں کر سکتا۔ آپ بھی بریک فاسٹ کیے آفس کے لیے چلی جائیے گا۔ سلسبیل نے ایک اچھے ہسبینڈ کی طرح اپنا پن دکھاتے ہوئے اس کے چہرے پہ بکھری لٹوں کو کانوں کے پیچھے اڑستے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے۔ وہ اس کی محبت بھرے لمس پر سرشار ہوئی۔ میری ہر صبح کا آغاز اچھا ہو جاتا ہے جب تم مجھے اپنے لمس سے آشنا کرواتے ہو۔ سب کچھ میرے پاس ہے، یہ عالیشان گھر، شاندار آفس، محبت کرنے والا اتنا پیارا اور چھوٹا سا ہسبینڈ۔ بس ایک چیز کی کمی ہے، اور وہ کمی
ان سب خوشیوں پر بھاری محسوس ہوتی ہے۔ مجھے ہمارا بچہ چاہیے سلسبیل، وہ اس کی جیکٹ کو جکڑ کر ضدی انداز میں بولی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، میں کیا کر سکتا ہوں اس میں؟ جب اس نے چاہا تب ہو جائے گا، فکر مت کریں، سلسبیل نے اپنے تئیں تسلی امیز انداز میں کہا۔ بس میرے ساتھ رہو سلسبیل، کہیں مت جاؤ۔ ملکہ جی بہت وقت ہو گیا ہے، اس نے کچھ جھجکتے ہوئے کہا۔ ابھی میرا موڈ نہیں چھوڑنے کا، اتنی مشکل سے تو ہاتھ آتے ہو، ورنہ پھر سارا دن غائب ہو جانا ہے تم نے، یونیورسٹی کے بہانے، اور پھر مجھے آفس کے کاموں سے فرصت ہی نہیں ملنی۔ ہلکا سا چہرہ اٹھاتے اس نے اسے جھڑکا، پھر جھک کر اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا اور اس کی مہک کو خود میں سما لیا۔ ویسے ایک رات میں ایسا کیا ہوا جو آپ اتنی فرما برداری کا مظاہرہ کر رہی ہیں؟ وہ پل بھر کو نظروں میں نظریں ملائے بولا۔ مجھے پتہ چل گیا ہے، میں ماں نہیں بن سکتی، تم مجھے بچے کے لیے چھوڑ تو نہیں دو گے نا سلسبیل؟ وہ غمزدہ آواز میں اس پر انکشاف کرتے ہوئے سسکتی ہوئی سر جھکائے بولی۔ سلطان، سلسبیل، سلطان، سلسبیل سلطان، یس یو کین ڈو اٹ۔ گراؤنڈ کی چاروں طرف سے یہی آوازیں گونج رہی تھیں۔ بلیک جینس پہ بلیک ہی شرٹ پر لیدر کی جیکٹ پہنے، اسپورٹس بائک پہ بیٹھے، چہرے کو ہیلمٹ سے کور کیے، فل کانفیڈنس کے ساتھ وہ مقابلے کے لیے تیار تھا۔ 1 2 3 کے ساتھ ہی ریس سٹارٹ ہوئی، اور ہمیشہ کی طرح اب بھی وہ اپنے میسمرائزنگ پرسنالٹی کے ساتھ چھایا ہوا تھا، اور اس بار کا فاتح بھی اور کوئی نہیں، سلسبیل سلطان ہی تھا۔ پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ جہازی سائز بیڈ پہ ایک وجود چادر خود پہ ڈھانپے میٹھی نیند میں گم تھا۔ یہ ایک بڑا سا کمرہ تھا جس کا تھیم ڈارک اینڈ لائٹ پرپل تھا۔ دروازے سے اندر آؤ تو ایک وجود سامنے موجود کھڑکی کی طرف بیٹھا اس خدائے واحد کی عبادت پہ مشغول تھا، جہاں سے پردے اب ہٹ چکے تھے، جس سے سورج کی روشنی پورے کمرے میں پھیل گئی تھی۔ یہ کون سی نماز ہے جو سورج چڑھتے ہوئے پڑھ رہی ہو؟ اس نے اپنی نیند سے بوجھل آنکھیں مسلتے ہوئے تھوڑی سی کھول کر دیکھتے خمار آلود آواز میں پوچھا۔ میں چاشت پڑھ رہی تھی، دعا نے دھیمی آواز میں بتایا، اور جائے نماز تہہ کر کے ایک طرف رکھ دی۔ اب وہ دوپٹہ نکال کر ایک طرف رکھتی عبایا پہننے لگی، کیونکہ اسکول جانے کا وقت ہو رہا تھا۔ وہ قریبی اسکول میں ٹیچنگ کرتی تھی۔ کب تک ہوتا ہے اس نماز کا وقت؟ چاشت کی نماز کا وقت سورج کے طلوع اور اس کے بلند ہونے سے لے کر ظہر کی نماز سے قبل تک رہتا ہے۔ ساری نمازیں پڑھتی ہو، اتنی لمبی لمبی دعائیں کرتی ہو، کیا مانگتی رہتی ہو؟ وہ مسکرائی۔ دعائیں راز ہوتی ہیں، اللہ اور بندے کے درمیان وہ بتائی نہیں جاتی۔ وہ ابھی بھی اپنی معمول کی لمبی دعاؤں سے فارغ ہوئی تھی۔ کیوں؟ بتا دینے سے کیا ہوتا ہے؟ فوراً ایک اور سوال۔ دراصل ہم جو مانگتے ہیں بے شک قبولیت کے یقین سے مانگتے ہیں، لیکن اللہ پاک وہ چیز تب تک عطا کرتے ہیں اگر وہ آپ کے حق میں بہترین ہوں، وگرنہ وہ رب دل پھیرنے پہ قادر ہے۔ بے شک، لیکن اگر انسانوں کو بتا دی جائے اور وہ شے اللہ پاک کی حکمت سے نہ ملے، کیونکہ کچھ اس سے بہتر ملنا ہوتا ہے، بے شک تو انسانوں کی نظر میں حسرت بن جاتی ہے، اور مجھے اپنی ذات کے ساتھ کسی بھی قسم کی حسرت کا حوالہ منظور نہیں ہے، کیونکہ میں جانتی ہوں اللہ پاک نے مجھے بہت پیار سے بنایا ہے، اور وہ مجھے وقت آنے پر ہر وہ چیز عطا کرے گا جو میرے حق میں اس پاک ذات کو بہترین لگے گی۔ اس نے اسکارف اوڑھتے ہوئے تفصیل سے جواب دیا، اور بیگ اٹھا کر باہر نکل گئی۔ یہ تھی سیدہ دعا زہرا، صدا کی ڈرپوک، 5 فٹ 2 انچ ہائٹ، گوری رنگت، گلابی ہونٹ، سیاہ آنکھیں، کمر سے نیچے جھولتے ریشمی سیاہ بال، نازک سراپا، معصوم سی خواہشات رکھنے والی، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈر جانے والی، چھوٹی چھوٹی باتوں سے خوش ہو جانے والی، دنیا کی چالاکیوں سے دور، گھر والوں کی فرما بردار بیٹی۔ وہ بستر سے نکل کر فریش ہوئی اور یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہونے لگی۔
پنک کلر کا سادہ سا مگر پیارا سوٹ پہنے، دوپٹہ سر پر سلیقے سے اوڑھے، گورا شفاف و شاداب چہرہ، گلابی ہونٹ اور اس کی ناک میں جو موتی کی نوز پن تھی، یہ نوز پن اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی تھی۔ پیر حیدر شیرازی صاحب جدی پشتی مرشد و پیر خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی وہ اپنے خاندان کی ساکھ برقرار رکھے ہوئے تھے۔ ان کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ بڑے بیٹے صالح شیرازی، جن کے 2 بیٹے تھے، فہام شیرازی اور امتیاز شیرازی۔ دوسرے بیٹے ساجد شیرازی، جن کی 5 بیٹیاں تھیں۔ ان کی دونوں بیٹیوں دعا اور اس سے چھوٹی ابرش کا بچپن میں ہی نکاح کر دیا گیا تھا، فہام شیرازی کا دعا کے ساتھ اور امتیاز شیرازی کا ابرش کے ساتھ۔ پیر حیدر شیرازی صاحب کی سب سے چھوٹی صاحبزادی آنیہ اس خاندان کے اصولوں کی بھینٹ چڑھی ہوئی تھیں۔ کسی خاندانی مسئلے کے تحت وہ شادی شدہ ہو کر بھی کئی سال سے باپ کی دہلیز پر زندگی گزار رہی تھیں۔ مصطفیٰ شیرازی صاحب کو آنیہ سے کچھ خاص لگاؤ نہیں تھا، ہاں انہیں فہام اور امتیاز سے بے انتہا پیار تھا۔ آخر کو وہ ان کے 2 پوتے ہی تو تھے، ان کے وارث، ان کے نام کی، ان کی جائیداد کے وارث، اور ان کے بعد ان کے گدے نشین بھی۔ اوہ شٹ، 10 مسڈ کالز! آج تو سچ میں گیا۔ ابھی وہ کیفے میں آیا تھا اور اپنے موبائل کی طرف نظر پڑتے ہی اس نے بالوں میں انگلیاں پھنسائے کشمکش میں مبتلا پریشان کن لہجے میں کہا، کیا ہوا سلسبیل؟ اسی اسنا میں ابرش برگر اور کولڈ ڈرنکس لیے ٹرے میں اس کی طرف آئی۔ کچھ نہیں، گھر سے کالز ہیں۔ سلسبیل نے موبائل سامنے پڑی ٹیبل پہ واپس اچھال کر لیدر جیکٹ اتار کر چیئر کی بیک پر رکھی۔ سیاہ ٹی شرٹ میں سے جھانکتے اس کے سرخ و سفید بائسپس والے بازو نمایاں ہونے لگے تھے۔ بے شک وہ ایک وجاہت کا شاہکار تھا، گولڈن براؤن، بڑی بڑی پرکشش آنکھیں، تیکھا ناک جس پر مغروریت جھلکتی تھی، بھورے بال جس کو جل لگا کر مخصوص انداز میں سیٹ کر رکھا تھا، ہلکی تراشیدہ بھوری مونچھیں اس کی سرخ و سفید رنگت پہ خوب جچتی تھیں، غرض یہ کہ 6 فٹ سے نکلتا قد ورزشی جسامت کا مالک سلسبیل سلطان ہزاروں دلوں کی دھڑکنیں پل بھر میں منتشر کرنے کا ہنر رکھتا تھا۔ ہا ہا ہا، دیٹس ویری نائس۔ مطلب آج بھی ساری کالز مسڈ ہو گئی ہیں؟ ابرش کھانے کی ٹرے ٹیبل پر رکھتی ہوئی اسے چھیڑنے کے انداز میں بولی۔ ابرش کیا پاگل ہو گئی ہو؟ ایسے کیوں ہنس رہی ہو؟ ہمیشہ غلطی سے ہی مسڈ ہوتی ہیں، اور تم سب کچھ جاننے کے باوجود بھی میرا مذاق بناؤ گی اب؟ سلسبیل سلطان کو ابرش کا ہنسنا کچھ پسند نہیں آیا تھا، جب وہ منہ کے زاویے بگاڑ کے بولا۔ یہ سچ تھا کہ اس کی ہر کالز اکثر مسڈ ہو جاتی تھیں، لیکن وہ یہ سب جان بوجھ کے بالکل نہ کرتا تھا۔ یو آر این ایکسلنٹ بائک رائڈر، گڈ گائے، اینڈ آلسو جینیئر اسٹوڈنٹ آف آور یونیورسٹی۔ لڑکیاں جس کے ایک اشارے کی دیوانی ہیں، اسے دوستی کے ہاتھ بڑھاتے ہوئے ہاتھ کے انتظار میں رہتی ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ تم کسی کو گھاس نہیں ڈالتے، مگر اپنی بیوی کی ایک بھی کال مسڈ ہونے سے ڈرتا ہے۔ ابرش کولڈ ڈرنک اس کے سامنے رکھتی ہنسی ضبط کر کے بولی تھی۔ یہی وقت تھا جب سلسبیل کو غصہ آیا تھا۔ ابرش! سلسبیل سلطان نے اپنی سنہری بھوری بڑی بڑی پرکشش آنکھوں سے اسے گھورا۔ سلطان، مان لو کہ تم ڈرتے ہو۔ ابرش نے برگر کی بائٹ لیتے ہوئے اس کے غصے کی پرواہ نہ کرتے اسے مزید چھیڑتے ہوئے کہا، یو نو اٹس ناٹ فیئر، اٹس اے ریسپیکٹ ٹورڈ آور ریلیشن۔ ہاں سمجھ گئی ہوں، میں تو بس مذاق کر رہی تھی بس۔ اچھا سلسبیلا، بس کرو نا، ڈونٹ شو می یور اینگری مین فیس، یو نو ویری ویل دیٹ آئی ڈونٹ لائک اٹ، پلیز لیو دس ٹاپک۔ برگر کھاؤ اپنا، اس سے پہلے ہی ٹھنڈا ہو جائے۔ 25 سالہ سلسبیل سلطان، جس کی 2 سال پہلے اپنی تایا زاد ملکہ سے شادی ہو چکی تھی، اس کی شادی کے بارے میں یونیورسٹی میں صرف ابرش کو پتہ تھا، کیونکہ ابرش اس کی کلاس میٹ اور بہت اچھی دوست تھی۔ یہ سیکرٹ صرف ان دونوں کے درمیان تھا۔ کوئی بات پریشان کر رہی ہے تو بتاؤ مجھے۔ ابرش نے اسے چیئر سے ٹیک لگائے، سر پیچھے کی جانب گرائے،
آنکھیں بند کیے کسی کشمکش میں مبتلا دیکھا تو پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ وہ انتہائی متفکر انداز میں بولی، آج کل مجھے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر میں چاہتا کیا ہوں۔ بے بسی، غصہ، اداسی، بے مروت لہجہ، ڈپریشن مل کر ایک عجیب ہی صورت اختیار کر جاتے ہیں۔ کہنے اور نہ کہنے کے درمیان تشنگی کی سراب میں کہیں پھنس کر رہ جاتا ہوں میں۔ دل چاہتا ہے کسی اندیکھے جزیرے پہ جہاں ہر دم چاندنی رات رہتی ہو اور سمندر کے ساحل سے ہم آغوش ہوتی ہو، لہروں کی موسیقی کے علاوہ کوئی آواز نہ ابھرتی ہو، وہاں چلا جاؤں اور خاک زدہ جسم کو ہمیشگی کے لیے بھول بھلائیوں میں خاک کر دوں۔ دنیا میں نہ نام رہے نہ کوئی یاد رکھے، یا تمام مسائل سمیت ہر چیز کو آگ لگا دوں، پھر اس راکھ کے ڈھیر پر بیٹھ کر اپنی بے انت چیخوں سے اتنی چیخوں کہ وہ تماشا لگاؤں، وہ گریہ کروں اس بے نور دنیا کے کریہ کریہ بستی بستی میں، اپنی سلگتی صداؤں سے ایسا شور بپا کروں کہ اندر کی تمام اذیت نکل جائے اور مجھے سکون آ جائے، ایک طویل سکون، موت کا سکون۔ مرنا بھی کس قدر مشکل ہو جاتا ہے نا۔ لمحے کی موت اصل موت سے زیادہ بھیانک ہے، خصوصاً جب آپ اصول پرست ہوں، پھر نقصان irreplaceable ہے۔ وہ سرخی مائل نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کرب زدہ آواز میں بولا۔ ابرش نے اس کے مضبوط ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر جیسے اسے اپنے ساتھ کے احساس دلایا تھا۔ ڈیئر ریڈرز، کیسی لگی آپ کو پہلی قسط؟ ناول کی شروعات کیسی لگی آپ کو؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا۔ آپ کی رائے کی منتظر آپ کی اتنا سی رائٹر حنا سر۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ جلدی ہی ملتے ہیں آپ کے اچھے رسپانس کے ساتھ، نیکسٹ قسط کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔